چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دے دیا. گویا تقوی یہ ہے کہ آپ نفی اور اثبات کے درمیان، ترک اور اختیار کے درمیان چلتے ہوئے اپنی زندگی کو مکمل کر لیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کبھی تم نے خاردار جھاڑیوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے اس پر چل کے دیکھا ہے؟ اس نے کہا یا امیر المومنین میں کئی دفعہ چلا ہوں، میں نے دیکھا ہے. فرمایا کیسے چلتے ہیں اس پر؟ انہوں نے عرض کی یا عمر اس پر چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دائیں بائیں سے کپڑے کو سمیٹ لیتا ہے اور چلتا رہتا ہے. فرمایا بس تقوی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں دنیا کی علائشوں سے، گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے چلتے رہو، نیکی کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو، لیکن خاردار جھاڑیوں کے ساتھ الجھو نہیں، یعنی گناہ میں نہ الجھو اور اپنے زندگی کے سفر کو جاری رکھو. یہ ہے تقوی، یہ مقصد ہے روزے کا. اب آپ دیکھیے ماہ رمضان میں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو کن چیزوں کو چھوڑتا ہے؟ کھانے کو، پینے کو اور خواہشات نفس کو انسان چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ اس کے پاس کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، باقی معاملات کی وہ قدرت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے اور نہ خواہش نفس پوری کرتا ہے. ایک اللہ کے ولی کا واقعہ ہے. وہ بچپن میں انہوں نے روزہ رکھ لیا اور گرمی کا روزہ. اب جب نماز ظہر پڑھ کر وہ اپنے والد گرامی کے پاس بیٹھے تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر اندر حجرے میں لے گئے گھر میں. وہاں دسترخوان لگا ہوا تھا. انہوں نے فرمایا بیٹا کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، بچوں کو روزہ اتنا ہی ہوتا ہے، اب ظہر کی نماز ہے، نماز پڑھ لی، اب تم کھا لو. انہوں نے جواب دیا اپنے والد گرامی کو کہ ابا جان آپ نے فرمایا یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. گویا طاقت، ہمت، وسعت کے باوجود کھانا پینا چھوڑ دینا یہ روزہ ہے. در حقیقت یہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کی ریہرسل ہے کہ رب العالمین نے جس چیز کے بارے میں کہہ دیا نا کہ چھوڑ دو، بس چھوڑ دینا ہے اس کو. رب العالمین نے جس چیز کو کرنے کا حکم دے دیا اس کو کرنا ہے. در حقیقت روزہ انسان کے اندر یہ طاقت پیدا کرنے کے لیے ہے کہ میرا رب جو کہے گا وہ میں کروں گا، اور جس چیز سے میرا رب روک دے گا میں وہ رک جاؤں گا. اصلی بات علامہ صاحب یہی ہے کہ اس جذبے کا ہونا بہت ضروری ہے کہ جس کام سے، جس بات سے ہمارے رب نے روکا ہے اس سے رک جانا، اور جس کام کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اس کو کرتے رہنا. ہم اسی موضوع پر کچھ اور بات بھی کریں گے، لیکن ہمیں چھوٹے سے وقفے پر جانا ہے. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. آج ہم معمولات رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس چھوٹے سے وقفے کے بعد ہماری ابھی ملاقات آپ سے ہوتی ہے. جی ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید اس پروگرام میں جس کا نام ہے اسلام اور انسان، اور آج ہم معمولات رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب وقفے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ قیام بھی ہوتا ہے، سخاوت بھی ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ تراویح بھی پڑھی جاتی ہے اور نوافل بھی بہت سے ہیں جو لوگ رات کو ادا کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ تراویح کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، نوافل کا کیا ثواب وہ بھی بڑھ جاتا ہے اسی طرح سے جس طرح سے باقی عبادات کا بڑھ جاتا ہے؟ اجر و ثواب کے اعتبار سے اور رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کے حوالے سے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں پھر تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رمضان مبارک میں فرض نماز ادا کرنے کے بعد اپنا سارا وقت تلاوت قرآن پاک میں، نوافل ادا کرنے میں ہم گزار دیں. قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں قیام اللیل کا ذکر ہے کہ رات کا قیام. اس کا ذکر کتاب و سنت کی بجائے فقہ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے. قیام اللیل کی فضیلت ہے اور اس کے بارے میں بے شمار احادیث موجود ہیں.
جہاں تک رمضان کی قدر کی بات ہے، اس اہتمام اور قدر کے اعتبار سے تو ہمیں جتنا زیادہ ہو ہم نوافل پڑھیں، اور رات کا قیام وہ آپ انفرادی طور پر بھی یعنی نوافل کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، 20 تراویح جنہیں کہا جاتا ہے اس میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں، اور 20 تراویح پڑھنے کے بعد پھر رات کو صلاۃ التہجد کا بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ یعنی رمضان کی راتوں کو سجدوں سے آباد کرنا، اس کی بڑی تاکید ہے کہ آپ رمضان کی راتوں کو سجدوں سے آباد کریں، فرض پڑھیں، واجب ادا کریں، سنتیں ادا کریں، اور جتنے زیادہ ہو سکیں آپ نوافل ادا کریں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں اعتکاف اور رات کا قیام یہ فرمایا کرتے تھے۔ قیام اللیل کا لفظ ہے، اور قیام اللیل کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ پھر میں وہی کہوں گا کہ ماہ رمضان میں انسان اپنے دنیاوی معاملات سے غافل ہوئے بغیر اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ جتنا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزار سکتا ہے اسے گزارنا چاہیے۔ علامہ صاحب، جہاں پر بہت سے اجر و ثواب کا ذکر ہمیں ملتا ہے، آپ نے بھی ذکر کیا ہے، تو روزہ نہ رکھنے کا کیا گناہ کیا ہوتا ہے، اور وہ لوگ کون سے لوگ ہیں جن کو اگر تو بعد میں کیا وہ ادا کر سکتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ جب ہم کتاب و سنت سے یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ روزہ فرض ہے، تو پھر تو اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا بغیر کسی وجہ کے، اور اگر کسی وجہ کے ساتھ کسی سبب سے روزہ چھوڑتا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سبب سے روزہ چھوڑتا ہے اور وہ پھر اس کو قضا بھی کر لیتا ہے تو فرمایا کہ وہ روزہ اس نے قضا تو کر لیا، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے رمضان مبارک کا ایک چھوڑا ہوا روزہ اگر اس کے بعد وہ ساری زندگی بھی اس کے روزے رکھے تو اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن اگر کسی شرعی مجبوری سے اس نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا ہے اس کو چاہیے کہ بعد میں قضا کر لے۔ اب شرعی مجبوری کیا ہے؟ بیمار جسے ڈاکٹر ریکمینڈ کر دے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ دوسرا مسافر، کہ وہ سفر جو اس کو صعوبت، تکلیف اور پریشانی میں ڈالنے والا ہے اس میں وہ روزہ نہ رکھیں۔ اور تیسرا کہ وہ ایام جن میں عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان ایام میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اب ان تینوں میں 3 سبب ہوئے نا روزہ چھوڑنے کے۔ جی، اگر مریض یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا لیکن اگر میں ہمت کروں تو تھوڑی سی تکلیف پریشانی کے ساتھ میں روزے کو پورا کر لوں گا تو اس کو رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر مسافر ہے، جس طرح آج کل کا سفر ہے کہ ہم جہاز میں جا رہے ہیں، ایئر کنڈیشن بسوں میں جاتے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، آج کے اس دور میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ اجازت اور یہ رخصت اللہ رسول نے دی ہے، اس کو ہم واپس تو نہیں لے سکتے، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لے